السلام علیکم. شرائع دستور سے بہت دنوں کے بعد میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ اور جہانزیب عباسی. ایک طویل غیر حاضری رہی. طویل کیا تھی، بس یہ 10-12-15 دن ہی تھے، لیکن ان 10-12-15 دن کے اندر بہت کچھ ہو گیا. مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے فیصلہ آ گیا، پھر سینیورٹی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. شاہ جی کے خطوط بھی سامنے آ رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے ان کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے. یہ ساری کہانی ہے. اور ان ساری کہانیوں کے دوران جب میں یہاں اسلام آباد پہنچا تو ایک خبر میرے کانوں میں پڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اسی پہ آج بات کرتے ہیں. عام تاثر یہ تھا جب میں باہر تھا، ملک سے باہر تھا، تو یہ آیا کہ جی 7-5 سے فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کا. لیکن جب میں نے فیصلہ پڑھا تو اس میں تو 10 کے 10 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ریویو ایکسیپٹ کیا تھا، کسی نے پارشلی، کسی نے کسی طرح سے. لیکن بنیادی طور پر وہ جو 8 ججز کا تھرمس والا، سردار جی کا تھرمس والا فیصلہ تھا، وہ تو سب نے اڑا دیا تھا. تو لیکن یہ 7-5 والی کیا کہانی رہی. تو اور اب سنا ہے کہ جیسے سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ کل صبح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف جو ہے وہ بھی اٹھانے جا رہے ہیں. بڑی کہانیاں ہیں جناب. یہ مجھے بتائیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جو میں نے سنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جہانزیب عباسی صاحب. طیب صاحب میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں پہلے بات طیب شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر طیب صاحب کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں جناب؟ نہیں یہ چھوڑ دیں، یہ میں آج نہیں دوں گا. آپ کی غیر موجودگی میں بہت کچھ ہوا جیسے آپ نے کہا، لیکن اس میں سب سے ایک چیز ہے صدیقی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مجھے فیڈ بیک دیں کہ ایک جج اس نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں نومبر میں، یعنی کہ 20 نومبر 2024 کی بات ہے، جب رولز وغیرہ بنے تھے جوڈیشل کمیشن کے، جمال خان مندوخیل اور سارا کوئی، تو اس میں یہ رائے دی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ پبلک کیے جانے چاہیے. اچھا، اس پہ آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے، رائے لے لی جاتی ہے کہ اکثریتی رائے سے. تو جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران میں تھے ان میں سے 11 نے یہ چیز جو ہے مسترد کر دی. اچھا، کہ نہیں یہ میٹنگ منٹس جو ہیں. کون جج صاحب تھے، کس نے خط لکھا؟ بھائی مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح نا. یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اچھا، اپنے شاہ جی صاحب، جسے خطوط شاہ بھی لوگ کہتے ہیں. تو میں تو نہیں لو، اب خط نہیں، ججز تو خط بہت سارے لکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی لکھا، یا مرزا غالب کے خط پڑھے تھے، بھی خط لکھتے رہے ہیں. وہ 1 2 3 خط، یہ تو درجنوں خط ہو چکے ہیں. وہ مرزا غالب کے یا خطوط تھے یا اب شاہ جی کے خطوط ہیں. اچھا خیر، اس میں اب آ کے دیکھیں وہ نومبر 2024 کی بات ہے، ان کا یہ مطالبہ ریجیکٹ ہو گیا. اکثریت نے جو ہے ان کے اس مطالبے کو جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ نہیں یہ پبلک جو میٹنگ منٹس ہیں یہ پبلک. ایسا تو نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہو کہ دوبارہ نہیں آپ یہ معاملہ اٹھا سکتے. اب 24 جون کو یا بھی جو حال میں آخری جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی جو 3 ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز کو مستقل کیا گیا، اس میں منصور علی شاہ صاحب نے شاید پھر مطالبہ کیا یا جو بھی تھا، لیکن اب ان کا خط آیا. اب وہ خط پبلک ہوا، اور آپ کو پتہ ہے پبلک آج تک ہمیں نہیں ملا، ابھی تک وہ خط اوریجنل نہیں ملا، اس کا کنٹینٹ پبلک ہوا. تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ مخصوص لوگوں کے ذریعے ہوا، ایک مخصوص اخبار میں وہ خبر چھپی. اب اس سے کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جی آرٹیکل 19 کے تحت وہ جو ہوتا ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن، اس کو وہ کر کے تو پبلک ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو یوں سبکی ہوئی تھی کہ جب کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ فل کوڈ کا راگ الاپتے تھے، خطوط میں تو راگ الاپتے تھے 26ویں ترمیم پہ، لیکن چیف جسٹس نے انتظامی طور پہ فل کوڈ بلایا، اور اس میں بھی ججز نے، اکثریت ججز نے جو ہے منصور علی شاہ کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا. اسی طریقے سے جوڈیشل کمیشن کے منٹس پبلک کرنے کا لائیو میں ہی آپ نے خبر دی تھی جس کی چیف جسٹس پاکستان نے تصدیق کی تھی. تو ابھی بھی یہ، تو اس ٹائپ کے جج کو میں کیا کہوں، یہ معزز جج ہے. میں اچھا دیکھیں، میں سچی جن سی بات ہے، میں اس حوالے سے منصور شاہ صاحب کی رائے کا حامی ہوں. اچھا،
وہ ٹھیک ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اکثریتی رائے سے اس نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن جہاں پہ بات آئے گی کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے. تو میں تو اس حد تک ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے وہ لائیو ہونا چاہیے, مطلب ہے کہ باقاعدہ اس کے اندر بالکل جیسے ہم نے جو ہے وہ یہ ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر بھی بات کی, پھر ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس بھی آنے چاہیے. تو ایک پبلک جو ایک ٹرانسپیرنسی جسٹس قاضی فیض شاہ کے دور کے اندر تھی اس کو جاری رہنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں, ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس نہیں ہیں. تو میں اس حوالے سے شاہ جی کے اس موقف کی تائید کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی آر نہیں ہے اور یہ پبلک ریکارڈ ہے, تو یہ آنا چاہیے سامنے اور اس کے میٹنگ منٹس آنے چاہیے. ٹھیک ہے, کس نے اختلاف کیا, کس ریزنس کے اوپر کیا, کس کا ویلڈ تھا, کس کا نہیں تھا, فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو یہ عوام سے کیوں چھپائی جائے چیزیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اور ٹرانسپیرنسی کی طرف قدم ہوگا اس حوالے سے ہوں. لیکن شاہ جی کا مسلسل یہ اصرار کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کوڈ لگائے, اور پھر جو انہوں نے ججز کمیٹی کا بنا بھی دیا تھا, فل کوڈ بنا بھی دیا تھا, لیکن پھر وہ اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بتا ہی دیا سارا کچھ. وہ مقدمات کو فکسیشن کے حوالے سے پالیسی دینی چاہیے, اس کے تحت مقدمات لگتے چلے جائیں. اور دوسرا قیوم صدیقی صاحب, یہ بات میرے جیسا عام رپورٹر بھی جانتا ہے کہ ایک آئین کی ایک شق کی تشریح ہے وہ خط کے ذریعے نہیں ہو سکتی, نہ جوڈیشل کمیشن کا یہ اسی لیے استحقاق ہے, اور اسی لیے یہ جوڈیشری جو ہے وہ یہ اسی لیے یہ تصور ہے کہ جب ایک کیس آتا ہے تو تمام فریقین کو سنا جاتا ہے, ہر فریق کی اپنی دلیل ہوتی ہے, اس دلیل کو سن کر آئین و قانون کے مطابق عدالت کسی نتیجے پر دیکھیں. عدلیہ کے اندر جو ہے عدلیہ کا پروسیس, جو ڈیو پروسیس ہے, جو سارا کچھ ہے, وہ بیس ہی شفافیت پہ کرتا ہے نا, کہ ایون ایویڈنس بھی اب نیچے ٹرائل سے شروع ہو جائیں, پروسیکیوشن کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ ایکیوز جو ہے اس کو دی جاتی ہے, اس کا جواب تیار ہوتا ہے, مطلب ہر ڈیو پروسیس جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے تو یہی ہمارا کرٹیسزم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اس حد تک ضرور رہا ہے کہ 26ویں ترمیم ہے وہ عدالت نے, آئینی بینچ نے طے کرنی ہے, آپ خط کے ذریعے اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے اب جو ججز سینیورٹی والے معاملے کے اوپر بھی سنا ہے, انہوں نے خط کے اوپر کمنٹ کر دیا ہے. اب دیکھیں اب وہ آئی سی اے ججز سینیورٹی کے اوپر خط کے ذریعے کمنٹ کیا ہے فیصلے پہ, سپریم کورٹ کے فیصلے وہ سنا ہے جی کہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے جی اس میں یہ کہا ہے جی کہ صدر مملکت جو ہے وہ اس کی سینیورٹی طے کریں, تو یہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر سینیورٹی طے ہونے چاہیے, صدر مملکت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی اے لیکن ویسے میں دیکھیں اس کے اندر, اس فیصلے کے اندر میرا خیال ہے کہ طے کر دینی چاہیے تھی جی بالکل, اب ریمانڈ کرنے کے بجائے. اب وہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کے کہنے کے, ان کے آرگومنٹ کے اوپر پریزیڈنٹ کو ریفر کیا گیا. تو لیکن ایک سوال تو یہ ہے نا, ایک ویکیوم کے اندر, مطلب ایک لیگل ویکیوم ہے نا, یا تو پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے, کوئی آرڈیننس آ جائے, کوئی پرنسپل طے ہو جس کے تحت صدر مملکت کریں. اب یہ صدر مملکت کا ڈسکریشنری پارس کا معاملہ, یہ پھر ایک مرتبہ معاملہ اٹھے گا. اور سنیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس پہ انٹرا کورٹ اپیلیں بھی کر دی ہیں, اور ساتھ میں اسٹے کی بھی درخواست کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی روکی جائے, اس کو بھی روکا جائے, صدر مملکت کو بھی روکا جائے کہ وہ سینیورٹی طے نہ کریں. لیکن وہ یہ بھی ایک خط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ آئی سی اے پر فیصلہ ہونے تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو روکا جائے. مطلب ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر وہ جوڈیشل فیصلے دے رہے ہیں, جو کہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے 175A کے نیچے, ٹھیک ہے نا. وہ تو جوڈیشل کمیشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ہے, ہاں کچھ اور ہو سکتا ہے, اپنی ایک رائے ان کی ہو سکتی ہے, لیکن جوڈیشل سائڈ کے اوپر ہی ہونا, وہ تو دیکھیں گے جج صاحبان. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر ریویو آیا تو انہوں نے کہا ہم چھٹیوں کے بعد سنیں گے. باب ٹھیک ہے جی, وہ چاہیں تو ججز کمیٹی کے اندر 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کی فنکشننگ ہی نہ ہونے دیں. بالکل. تو مطلب ہے کہ یہ تو رویہ میرا خیال ہے سر, وہ چیف جسٹس نہیں نہ بن سکے, آپ کو پتہ ہے. اچھا, یہی تو مسئلہ ہے نا, اور کیا مسئلہ ہے سر, ون لائنر مسئلہ تو یہی ہے نا. اچھا, جو میں آیا ہوں نا یہاں پہ, جو اڑتی میرے کانوں میں پڑی ہے, میرے ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہیں چیزیں, لیکن کچھ چیزیں چل رہی ہیں. سنا ہے کہ کچھ ججز کے خلاف شاید ریفرنسز جو ہیں حکومت سوچ رہی ہے یہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر.
تو میں اس کو کمنٹ ضرور کروں گا. اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ، اور بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کا نام لیا جا رہا ہے. میں کیونکہ کنفرم نہیں ہے تو اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کن ججز کا، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بہت سارے ایسے جج صاحبان ہیں جن کے خلاف ریفرنسز تو کمپلینٹس، سوری ریفرنس نہیں، کمپلینٹس وہ پینڈنگ پڑی. بالکل محسن اختر کیانی کے خلاف جو ہیں وہ 2 سے 3 ضرور لینا آپ نے. نہیں، وہ چونکہ آپ نے کہا ہے نا تو میں تو نام یوں لے رہا ہوں کہ ان کے خلاف تو ہیں، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کے خلاف آئی ہیں اور اس کے اوپر کیا رائے دی گئی ہے وہ بھی ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ جو تھی اس میں وہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ کرنا تھا، تو وہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں ان کے ذمہ لگایا گیا تھا. اس پہ کیا ہوا، بنے امینڈ ہوئے نہیں ہوئے کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی تک ہمیں کوئی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے. میرا خیال یہ بھی آرٹیکل 19A کے تحت خط لکھ دیتے ہیں ہم کہ بتا دیں ہمیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کہاں تک پہنچی ہے. جی ایسے ہی ہے. وہ تو آپ کو جواب کہا گیا تھا کہ وہ تقریباً تیار ہو چکی ہیں، تو وہ جواب تو ہمیں یہ ملا تیار ہو چکے ہیں، تو کب اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور ہونی بھی چاہیے. آپ جو ریفرنس کی جو بات کر رہے ہیں قیوم صدیقی صاحب، اچھا اس حوالے سے 2 آراء جو ہے وہ ہم نے جوڈیشل سائٹ کے اوپر دیکھی ہے. ایک تو وہ ججز ہماری جوڈیشری میں رہے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور رہا ہے کہ ان کی شہرت فائنینشلی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں تھی. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات ہے. کیس ریفرنس اوپن ہوا تو یہ بات ہوئی جی کہ ماشاءاللہ سے کوئی ایسا اسٹیبلش سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ ان کا پلاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کیٹیگری کے ججز ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک وہ کیٹیگری کے ججز ہوتے ہیں جن کا اپنا یہ ویو ہوتا ہے جی کہ ہمارے ساتھ یہ اس فلاں وجہ سے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح کی موو ہوئی، میں ابتدائی بات آپ نے کہی ہے تو میں بھی ایک ابتدائی کمنٹ ہی کروں گا. میرے خیال میں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہاں، تو میرے خیال میں اس سے جوڈیشری یونائٹ ہوگی. میرا ویو ہے اگر کوئی اس طرح کا ریفرنس ہو کے چیز آتی ہے تو ود ان دی جوڈیشری جو اختلافات ہیں، اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، دیکھیں نا میں لیکن اگر یہ بھی دیکھا جائے اگر یہ بھی دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ مثلا اگر اس طرح کا کوئی ریفرنس یا ایڈونچر کیا جاتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے تو صدر کو اختیار ہے نا 209 کے اندر کہ وہ ریفرنس بھجوا سکتے ہیں، جیسے افتخار چوہدری صاحب کے پاس قاضی فائز کے خلاف آیا تھا، تو ایسی صورت میں جلدی لگ جاتا ہے. تو اب اس وقت موجودہ سپریم جوڈیشل کونسل کن کن پر محیط ہوگی اگر اس طرح کی ہوتی ہے؟ تو اس میں ایک تو چیئرمین ہیں ہمارے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں، پھر اس کے بعد اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جیسے 2 سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا کنٹینٹ ریفرنس میں ہوا جس میں پینڈنگ کیسز کا حوالہ دیا گیا کہ ہماری سینیورٹی بھی جو یہ اس طرح کے یہ جو ججز ہیں ان کا یہ کنڈکٹ ہے، یہ ہوا، میں سپوز کر رہا ہوں، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو 2 ججز ہیں ہمارے سینئر جج، کیا وہ اس سے متعلقہ کسی ایشو کے اوپر کوئی اوپینین تو نہیں دے چکے؟ منصور علی شاہ خطوط میں دے چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم کر لیتے ہیں نا یار کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، پھر اس کے بعد 2 ہائی کورٹس کے سینئر جج، جیسے ایک جسٹس عالیہ نیلم ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز آئے ہیں ان میں سینئر موسٹ کون ہیں؟ میرا خیال پشاور ہائی کورٹ کے جج ہوں گے شاید سید عتیق شاہ صاحب. تو یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. تو اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ اس حوالے سے کوئی فیصلے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کوئی فیصلہ بھی دیا ہو تو وہ آئین تو یہی کہتا ہے کہ بیٹھیں گے تو وہی ٹھیک ہے، لیکن وہ اعتراض میرے خیال میں ہو سکتا ہے کسی پروسیکیوشن کی طرف. جی یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ ایک اوپینین جو ہے وہ دے چکے ہیں. جی ہم تو پہلے ویسے ہی وہ آتے ہیں. اچھا میرا صدیقی صاحب ایک سوال ہے. نہیں یہ مجھے بتائیں نا، یہ ہاں پوچھیں کیا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو ریویو میں جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بالخصوص جو 2 ججز تھے، وہ جو 8 ججز میں اس وقت تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب والی سائڈ پہ تھے، تو پھر انہوں نے ریویو ایکسیپٹ کیا ہے پارشلی اور معاملہ ECP کو بھیجا ہے، تو آپ اس ریویو کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ میرے خیال میں تو 10 کے 10 جج صاحبان نے جو ہے وہ ریویو ایکسیپٹ کیے ہے نا.
اور اس میں کچھ ایشوز کے اوپر اختلاف ہے. جیسے ظاہر جیسے ہم کہہ بھی رہے تھے اور نظر بھی آ رہا تھا کہ جناب جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ ان کا ویو ایک طرف ہے اور وہ تقریباً اپنے اس سے صاحبہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر حسن اظہر رضوی صاحب اور ان کا بھی ہے, انہوں نے اختلاف کیا ہے. تو یہاں سے آپ اس کو ذرا ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ جب سیکنڈ وضاحت آنی تھی تو اس وقت کچھ جج صاحبان نے جو ہے اختلاف کیا تھا جس کی وجہ سے وہ میلو ڈاؤن کی گئی تھی. تو میرا خیال ہے انہی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کا اختلاف برقرار رہا ہے. تو یہ ہے, لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. ایک صاحب تو آخر میں چلے بھی گئے تھے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کا. مجھے یہ رویہ ویسے ایک عجیب لگا کہ آپ نے سارا کیس سنا ہے اور کیس کے آخر میں آپ نے کہا میں نہیں بیٹھتا, جبکہ انہی اعتراضات کے اوپر آپ نے 11 رکنی بینچ کے ممبر کے طور پر وہ اعتراضات ڈسمس کیے ہیں. بالکل. پھر یہ انہوں نے شاید کسی کو خوش کیا ہو, آخر انسان ہے, دباؤ ہوتا ہے بہت سارا. اب نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. جج تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جمال مندوخیل صاحب نے بھی, میں نے تو اس پہ دیکھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے بردر جج کیوں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے سامنے ان کی کوئی ریزننگ دی ہے انہوں نے؟ ابھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں آئی ہے. وہ آئے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ جس کیس میں ریزننگ, میرا نہیں خیال ان کی اس کیس میں ریزننگ آئے گی. ایک جو میں وہ انہوں نے ایک جنرل سا ایک تھا وہ جو حامد خان آرگیومنٹ کر رہے تھے, وہ تو کوئی بات نہیں, وہ ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں نے جو ان کا جو انہوں نے نوٹ پڑھا اور پھر میں نے اس کو اپنے طور پہ ایز اے رپورٹر انالائز کیا, مجھے شاید وہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہرٹ ہوا ہوں, دکھی ہوا ہوں, جذباتی جیسے ایک ہوتا ہے نا ایموشنلی کہ یار کتنا سینئر. نہیں, یہ کوئی ہیر رانجھا کی سٹوری تھی کہ جس میں وہ ہیر نے دھوکہ دے دیا, تو یہ تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں خبر, میرے پاس ایک خبر ہے اسی حوالے سے, میں اب نام مینشن نہیں کر رہا. ایک ہمارے معزز جج صاحب ہیں, آپ کہہ دیں کہ افواہیں پھیلی ہوئی. نہیں ہاں افواہیں ہیں, چلو ایک معزز جج صاحب ہیں, ان کا سندھ سے ہی ان کا تعلق ہے. ان کا بہت زیادہ دباؤ تھا جسٹس صلاح الدین پہ, لیکن وہ کیس ڈیفرنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو اس پہ تھا کہ آپ اپنا اوپینین چینج کرو, شاید جج سینیارٹی والا میٹر تھا, اس پہ انہوں نے اپنا اوپینین چینج نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس جج کو راضی کرنے کے لیے اس کیس میں سائڈ پہ ہو گئے. مطلب ایک افواہ ہے. اچھا, یہ آپ انکنفرمڈ اطلاعات ہیں آپ کے پاس. ہاں, لیکن کچھ اسی طرح کی جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو بھی سنا ہے کہ وہ ان کے بھی پولیٹیکل سائڈ پہ کہیں بہت زیادہ ایشوز تھے کیس کے حوالے سے, جس کی وجہ سے پھر وہ جو سیکنڈ ان سے جو جونیئر تھے ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا گیا. تو بہرحال پھر میرا خیال ہے کہ اب تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, اب تو عمل درآمد بھی ہو گیا. وہ کے پی میں بھی اب سینٹ کے الیکشن ہونا ہے. بالکل, اس کا کوئی آ گیا شیڈول الیکشن کمیشن نے جاری کیا. کیا ہے وہ تاریخ؟ 21 جولائی کا شاید آیا ہے, وہ ڈیٹ آئی ہے, اور اس پہ بھی خبریں ابھی تک وہی چل رہی ہیں. وہ جو آپ نے ایک ڈیبیٹ شروع کروائی تھی کہ حکومت کے پی والی, تو ابھی تک وہ چیزیں چل رہی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. اور کیونکہ اب اس فیصلے کے بعد ظاہری بات ہے اب ان ممبران کی حیثیت جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ہیں یہ آزاد تو ہیں, تو 63A والا ڈیفیکشن. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑا ایشو جو ہے وہ منرلز کے حوالے سے, بڑا مائنز اینڈ منرل والا ایشو آج بھی پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے. سر وہ بھی چل رہا ہے. بالکل, وہ بڑا ایشو چل رہا ہے. تو وہ یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے کوئی اس میں 27ویں؟ نہیں, کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. اس میں منرلز کا ایشو بھی شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر سے نہ ہوا, کے پی کے گورنمنٹ نہیں کرے گی, تو وہ جو انضمام ہوا تھا فاٹا کا کے پی کے میں, یاد ہوگا آپ کو, وہ شاید ریورس کیا جائے. کیونکہ کیسے ہوگا ریورس؟ وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوا نا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, تو جو بھی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. اور یہ جو مائنز اینڈ منرلز والا ایشو ہے یہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے, اور 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت سینسٹیو ہے. تو اس کے بغیر یہ ایشوز حل نہیں ہو سکتے. موسٹلی مولانا فضل الرحمان نے بھی سنا اسمبلی کے اندر, موسٹلی جو منرلز ہیں نا وہ ہیں فاٹا علاقے میں, موسٹلی جو منرلز ہیں وہ ہیں فاٹا کے علاقے میں. تو ایک ترمیم کے ذریعے اگر فاٹا کی دوبارہ کے پی کے سے انہدام ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ فاٹا بنا دیا, ہاں دوبارہ فاٹا بن جائے گا, تو وہ پھر وفاق کے زیر کنٹرول. ہاں, اور یہ ویسے یہ تو مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ بھی رہا ہے نا, انہوں نے مخالفت کی تھی نا اس کی. فاٹا کی خیبر پختونخوا میں انضمام میں جے یو آئی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت رہی ہے, اور اوپنلی وہ یہ بات کرتے رہے ہیں اس کے اوپر.
چلیں جناب، تو یہ کچھ خبریں تھیں، کچھ تجزیے تھے، اور جو ہم نے مس کیا تھا اس حوالے سے میں نے کہا کہ ان کو دونوں دوستوں کو دعوت دی جائے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اور کوئی اہم کیس لگ رہا ہے اگلے ہفتے یا اس میں؟ ابھی تو جج صاحبان کی چھٹیاں ہی ہیں. اہم یہی چیز ہے کل حلف ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر کا حلف ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ ہے کہ اسلام آپ کو دعوت آئی؟ نہیں ہمیں تو نہیں آئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون کون سے ججز جو ہیں ہاں وہ کیا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا اہم مقدمہ بھی چل رہا ہے، وہ بلاسفیمی گینگ والا، تو اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اور ہاں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.